اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم. گرامی قدر محترم خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے تیسرے رکوع سے لے کر آج یعنی کہ چوتھے رکوع کے ختم پر جو مختلف اسلامی معاشرے کے لیے اصول بیان کیے گئے ہیں ان کا ذکر ہے. اور اس سے پہلے ہم جن اصولوں کا ذکر کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کی خدمت کرو، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، اور زبان یا ہاتھ یا پاؤں یا اشارات و کنایت سے کوئی بد تہذیبی یا اذیت ان کو نہ دو. رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں اور مسافروں کے حقوق ادا کرو، اور اگر کچھ دینے کو نہیں ہے تو نرمی کے ساتھ ان سے معذرت کر لو. ترش روی کے ساتھ ان کے ساتھ جو نا وہ پیش نہ ہو. مال کے خرچ کرنے میں نہ تو کنجوسی کرو اور نہ اسراف بے جا کرو، اور یعنی کہ درمیانی چال رکھو. اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشہ سے قتل مت کرو. زنا اور بے حیائی کے کاموں کے پاس نہ پھٹکو. ناحق کسی کے خون ریزی مت کرو. قصاص لینے کا اولیاء مقتول کو حق ہے، مگر جتنا اس نے جرم کیا ہے اتنا ہی، اس سے زیادہ حق سے زیادہ کرنے کا حق نہیں ہے. یتیم کے مال میں بے جا تصرف نہ کرو. عہد و پیمان کو پورا کرو. یہ یہاں تک ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اور آج جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. اس کے علاوہ یہ کہ بھئی اپنے کان، آنکھ اور دل ان کو صحیح استعمال کرو، ان کو بے جا استعمال نہ کرو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھئی آج کے درس میں یہ بات بھی ہے کہ بھئی جب زمین پر چلو تو عاجزی کے ساتھ چلو، اکڑ کے نہ چلو، پاؤں زور زور سے مار کے نہ چلو. فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اکڑ کے چلو گے یا پاؤں زمین پر زور زور سے مار کے چلو گے تو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے. اسی طریقے سے جب تم سینہ تان کے چلو گے، اپنا ذرا قد اونچا کر کے چلو گے تو پہاڑوں کی اونچائی کو بھی نہیں پہنچ سکو گے. تو غرض یہ ہے کہ بھئی عاجزی اور ان کے ساری کا اظہار کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کو بڑائی پسند نہیں ہے. اسی طریقے سے فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی عرب لوگ جو ہے وہ چونکہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، تو یہاں آخری آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں پسند کرتے ہو، کہ فرشتوں کو کہتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ کیسا عجیب ظلم ہے. تو آج کے درس میں انشاءاللہ یہ باتیں آئیں گی. تو غرض یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے صحیح معنوں میں پڑھا نہیں ہے، کبھی سمجھا نہیں ہے. اگر کاش کہ ہم قرآن مجید کو صحیح پڑھتے اور اس کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے
تو آج بھی ہم ترقی یافتہ قوموں میں سب سے آگے ہوتے، لیکن آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم جو ریت کے ذرات ہوتے ہیں ان کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ہم روس کو دیکھتے ہیں، کبھی امریکہ کو دیکھتے ہیں، کبھی چائنا کو دیکھتے ہیں، مغربی اقوام کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید پر عمل پیرا ہوتے تو پھر ہمیں ان سب کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ یہ لوگ ہماری طرف دیکھتے ہوتے۔ لیکن آج بہت ہی زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں کتاب دی ہے، جو اصول اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے لیے متعین فرمائے ہیں، اگر ہم ان پر عمل پیرا ہوتے تو معاملہ کچھ مختلف ہوتا، لیکن چونکہ ہم نے قرآن مجید کو مکمل طور پر چھوڑ رکھا ہے، نہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ جس طرح مٹی یعنی کہ گرد و غبار اڑتا ہے، اسی طریقے سے کبھی ہم مشرق کی طرف جاتے ہیں، کبھی مغرب کی طرف جاتے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے یا پھر جیسے سنگریزے راستے میں پڑے ہوتے ہیں اور جانور ان کو روند کر چلے جاتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ آج ہمارا حال جو ہے بالکل ایسے ہی۔ تو بہرحال انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو فرمائی جا رہی ہے آج وہ یہ ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کہ جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولا کرو، یہی طریقہ درست ہے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ مطلب یہ ہے کہ جب مثلا کسی شخص کے بارے میں شرعی دلیل سے کوئی جرم یا گناہ ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک صرف شبے کی بنا پر اس کے خلاف سزا کی کارروائی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور نہ دل میں یہ یقین کر لینا جائز ہے کہ واقعی اس نے جرم یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ یعنی کہ خواہ مخواہ سنی ہوئی بات پر اس بات کا یقین کر لینا کہ اس شخص نے واقعی ایسی حرکت کی ہوگی، یہ گناہ عظیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا پھر اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جن باتوں کا نہ یقینی علم حاصل ہے اور نہ ایسے علم پر دنیا اور آخرت کو کوئی کام موقوف ہے، تو بلا وجہ ایسی چیزوں کی تحقیق اور جستجو میں پڑنا بھی جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ یعنی کہ اگر شرعی دلیل کے بغیر کوئی شخص دوسرے کے بارے میں یقین کر کے بیٹھ جائے کہ اس نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو یہ دل کا گناہ ہے اور اسے آخرت میں باز پرس ہوگی۔ اسی طریقے سے ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا، اس پر یقین کر کے بیٹھ جانا، دوسروں لوگوں پر تہمتیں لگانا، یہ ان ساری چیزوں کے بارے میں آخرت میں باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ دو طریقے ہیں تکبر کے ساتھ چلنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ زور زور سے زمین پر پاؤں مارنا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جناب سینہ پھلا کر ذرا اپنے قد کو اونچا کر کے چلنا۔ تو یہ دونوں چیزوں کے بارے میں یہاں ذکر فرما دیا گیا کہ اگر تم اونچی آواز یعنی کہ تیز زور زور سے قدم زمین پر مارو گے تو اس سے تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، اور اسی طریقے سے ذرا سینہ پھلا کے اکڑ کے چلو گے تو اس سے تم پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتے ہو۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی پہاڑوں کی بلندی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قائم رکھی ہوئی ہے، وہ تم ان تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ تو کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہے۔
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جہنم ملوما مدحورا۔ اے انسان، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑی سنگین بات کر رہے ہو۔ تو یعنی کہ خود تو وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، غیرت کے خلاف سمجھتے تھے کہ ہماری بیٹیاں ہوں، اور اللہ رب العزت کے لیے انہوں نے فرشتوں کے لیے کہہ دیا کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے، اولاد سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ سورہ اخلاص میں اس کا واضح طور پر بیان فرما دیا گیا ہے۔ تو غرض یہ کہ قرآن مجید کو جب ہم نے صحیح پڑھا نہیں، صحیح سمجھا نہیں اور اس پر عمل نہیں کیا تو آج ہم ایسی قوم ہیں جن کا کوئی وزن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی، اس کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم قرآن مجید پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ایک باعزت قوم کی طرح ابھریں گے، اور اگر ہم اس کو اسی طرح چھوڑے رکھیں گے تو پھر ذلت و خواری ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ذلت و خواری سے محفوظ فرمائے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔